اب جو پہلی چیز پیش کر رہے ہیں، پہلی بات جو پہلا رویہ ہے، ان کے نزدیک بھی کچھ آیتیں ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک سوچ ہے. مثلا وہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر شفاعت کی حقیقت واقعی ہے تو قرآن میں تو اس کی نفی آئی. جیسے سورہ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ اللہ کے حکم کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے. اب آپ نے اس آیت میں 3 چیزیں دیکھی. پہلی بات، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. دوسرا، شفاعت کے ساتھ اگر کوئی معاوضہ بھی دینا چاہے گا تو معاوضہ بھی قبول نہیں ہوگا. معاوضہ تو اس صورت میں ہو جب وہاں پر کرنسی چلے. میدان حشر اور قبر میں تو کرنسی چلنی کوئی نہیں. تیسرا، ان کی مدد بھی ممکن نہیں، لہذا امداد بھی درست نہیں ہے. اب یہ سوال ذہن میں آ گیا کہ اس طرح کی میں آپ کو سینکڑوں آیات قرآن کی بتا سکتا ہوں نمونے کے طور پر جن میں یہ باتیں پیش کی گئی ہیں. تو اب شفاعت کا عقیدہ کہاں جائے جو ہم عقیدہ شفاعت حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. توجہ کے ساتھ سننی ہے بات. اب جب یہ ذہن میں سوال آیا تو شفاعت کے مختلف معنی ہیں. اگر لغوی معنی لوں تو شفاعت اس چیز کو کہتے ہیں الشفاعت والانضمام الی آخر ناصرا له وسائلا عنه، کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ دوسری چیز اس کی مدد کرے اور پہلی اس سے سوال کرے، یہی شفاعت ہے. اب یہ شفاعت کا عقیدہ سمجھ لگ گیا تو یہ کہنا. اب چوتھی چیز، کیا رب باری تعالی شفاعت کا پورا حق رکھتا ہے؟ انبیاء، رسل، اولیاء، صالحین، حتیٰ کہ قرآن بھی، روزے بھی، نماز بھی، کیا ان کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے یا اپنی مرضی سے مختار شفاعت ہے؟ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں شفاعت کی نفی کی ہے وہ آیتیں مومنوں کے بارے میں اتری نہیں ہیں. وہ آیات ایمان والوں کے بارے میں نہیں اتری، ان کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے. شفاعت غیر ایمان اور کافر کو فائدہ نہیں دے گی، شفاعت مومن کو فائدہ دے گی. دوسری بات، اللہ رب العزت اپنی شان ملکیت میں، مالک ہونے میں، بادشاہ ہونے میں اور اپنی ذات کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمہ. تو رب باری تعالی حق شفاعت کا اصل مالک اور شفاعت کا مالک اور ساری شفاعت کے حوالے سے اپنی حقیقی نفع و نقصان کا مالک ہر معاملے پر صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس کے لیے اللہ نے پھر فرمایا قرآن میں دوسری جگہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے. یہ ذہن میں سوال آ گیا کون ہے؟ اب کیا کہیں، قرآن میں تو آیتیں آ رہی اور آپ نے آیت پڑھی ہے. اب یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو آدھا پڑھا جائے تو سمجھ نہیں لگے گی، پورا پڑھا جائے تو عقدہ کھل جائے گا. رب نے کہا الا بإذنہ، مگر وہ جسے اذن دے،
جس کو اپنا یہ حکم تفویض کر دے، اپنے خزانہ شفاعت پر مالک بنا دے، یا اپنے خزانہ شفاعت سے حصہ عطا فرما دے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ نے اعلان کر دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اس نے خود بتا دیا اذن والے رکھے، اگر اس نے کسی کو اذن دینا ہی نہ ہوتا، شفاعت کا حق عطا کرنا ہی نہ ہوتا، شفاعت کے لیے کسی کو بات سننی نہ ہوتی، تو رب باری تعالی کبھی بھی یہ بات ارشاد ہی نہ فرماتا۔ اس نے کی اس لیے ہے کہ کچھ کے لیے نفی ہے، کسی کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ تو کن کے لیے نفی ہے؟ وہ بتان صنم، وہ بتان مشرکین، ان بتوں کی نفی ہے، وہ ان کی نفی ہے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اپنے محبوبوں کی نفی نہیں کر رہا، اپنے محبوبوں کی نفی نہیں کر رہا۔ شفاعت کی حقیقت یہ ہے۔ اب تیسری بات اس میں، تو تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ اگر یہ بات آ جائے کہ شفاعت قبول ہو جائے گی تو اعمال کی ضرورت نہیں، جیسے ہمارے یہاں سب کچھ کر کے بخشے ہی جاواں گے، یہ سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے نہیں جی اعمال ہی اچھے ہوں گے تو بخشش ہوگی۔ یاد رکھیں بخشش کا معیار نہ امید ہے نہ خالی عمل ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہماری کیا اوقات، کیا ہم اس کی خاطر ساری زندگی بچپن سے چلے شروع کریں، سجدے کرتا رہے بندہ، عبادت گزاری کرتا رہے بندہ، اپنی تخلیق کے اجزاء دیکھے اور پھر اس کی پاکی دیکھے، اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کر سکے یا اس کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ نہیں، تو پھر بھی وہ اپنے بندوں پر رحمت کرے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اگر وہ نظام عدل پر اعمال لے آئے۔ اور آقا کی بارگاہ میں حدیث آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے کئی سو سال تک رب کی بے حیا عبادت پہاڑ کے اوپر کی، نیچے سمندر بہتا تھا، اوپر وہ رہتا تھا، رب نے اس کے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، رب نے اس کے لیے پھل بھی جاری کر دیے، کھانے پینے کا سامان بھی کر دیا۔ اور جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے دو دعائیں کی، مالک ایک دعا تو یہ ہے میں جب سجدے کی حالت میں ہوں تو تب میری جان آفری کے سپرد تیری بارگاہ میں پہنچے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ مالک جب میں مروں تو قیامت تک پھر میرے جسم پر کوئی بھی تغیر زمانی کے ساتھ میرا جسم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے دونوں باتیں قبول فرما لی، دونوں باتیں قبول فرما لی، قیامت میں پہنچ گیا۔ اب اشاراتاً بات کرتا ہوں، قیامت آنی ہے کہ آ چکی ہے؟ جی آنی ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ قیامت تو آئی نہیں، مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم میں اور آقا میں بہت فرق رکھ دیا، یہ اللہ رب العزت نے وہ علم دیا۔ تو اب قیامت میں وہ شخص پہنچ گیا، رب بلائے گا اسے، کہے گا جاؤ میرے اذن سے اسے میری رحمت کے صدقے سے جنت لے جاؤ۔ وہ کہے گا نہیں مالک، نہیں مجھے اس پر نہیں، مجھے میرٹ پر، جو اس کے ذہن میں میرٹ تھا، اتنے سال عبادت کی، میرٹ کے مطابق مجھے جنت ملے۔ رب کہے گا میری رحمت ہی میرا میرٹ ہے، جاؤ۔ کہے گا نہیں مالک مجھے میرٹ پر جنت چاہیے۔ رب کہے گا اچھا ٹھہر، پھر فرشتے لو اس کا حساب، لو اس کا حساب۔ حساب و کتاب شروع ہوا، صرف ایک نعمت بصارت دیکھنے کی نعمت نے اس کی ساری زندگی کی عبادت کا احاطہ کر لیا۔
اور اسے جہنم کی طرف لے چلے. جب جہنم کا آگے سے اسے آگ کے بھبوکے پڑے اور جیسے ہی جہنم کی گرمی محسوس ہونا شروع ہوئی, پتہ لگ گیا, ایسے پلٹ کر میدان حشر میں حضور نے فرمایا, ایسے پلٹ کر رب کی طرف دیکھ کر کہے گا مالک اب بھی بخشش ہو جائے گی. رب کہے گا جلدی بلاؤ اسے, جلدی بلاؤ. بلائے گا کہ کیا کہا تو نے؟ کہا مالک اب بھی بخشش مل جائے گی. رب نے کہا ہاں جا میری رحمت کے صدقے جنت میں جا. بندہ اچھا تھا, بھول گیا. اب اس میں جو بات سمجھ لگی کہ اعمال پر بھی اگر کوئی زوم کر کے بات کرے تو اعمال پر بھی بخشش نہیں ہے, تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. تو پھر مالک اعمال رکھے کیوں ہیں؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سچ, دیانت, امانت, اچھا اخلاق, یہ رکھے کیوں ہے جب بخشش کا معیار یہ نہیں؟ رب نے کہا بات یہ ہے اصل میں یہ ساری چیزیں میں اپنے مصطفیٰ کی سیرت میں رکھی ہیں. میں چاہتا یہ ہوں امتی مصطفیٰ کی اصل کی نقل کرنے کی کوشش کرتے کرتے میرے پاس پہنچے اور بس یہ کہے مالک اعمال کے نقل کی کوشش کی تھی, ہوں تیرے محبوب کو امتی مرضی تیری ہے. یہ ہے وہ شفاعت کی جو حقیقت جو ٹوٹی پھوٹی ہمیں سمجھ لگی. اور پھر آقا کہیں جو بھی ہے عقیدہ محبت رکھتا ہے, عقیدہ شوق رکھتا ہے اور اس کے باوجود اپنے کم آئیگی کا احساس رکھتا ہے اور پھر اس پر آقا سے تعلق کے محبت قائم کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ کی جانب جھک جائے اور حضور کے مال کا کرم کر دے, یہ ہے وہ شفاعت کی حقیقت. اب اللہ نے خود فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا, ساری شفاعت کے اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا مگر رحمان جسے خود اذن عطا کر. آگی بات سمجھ. اب شفاعت کی ہمارے یہاں یہ جو دو رائے ہیں نا کہ بخشے جائیں گے, تو یہ بھی درست اس طرح نہیں, بخشے تو جائیں گے. شفاعت کی پھر اقسام ہے. ایک شفاعت کبریٰ ہے, سب سے بڑی شفاعت. تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے با اختیار بنایا, با اختیار بنایا. اور وہ اختیار کیا ہے؟ پہلی شفاعت کبریٰ ہوگی, وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے. لہٰذا یہ جو شفاعت کی بات میں نے سمجھائی یہ اس معنی کے تناظر میں سمجھائی جس میں حقیقی عقیدہ اہل سنت کا سمجھ لگ سکے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ کرنا, اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی عبادت کے مطابق نہ سمجھنا, گناہگار سمجھنا, روسیا سمجھنا. کیوں بھائی کوئی نمازی ہو تو اس کو نماز پر زوم تو ہوگا نا, کبھی آ جاتا ہے, حالانکہ ریا اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, مگر ذہن میں کبھی آ سکتا ہے میں تو نماز تو پڑھتا ہی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بات عطا ہوئی کہ اللہ کو گناہگاروں سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کیونکہ عابد کو اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے, گناہگار کو صرف اس کی ذات رحمت پر ناز ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنا تعلق براہ راست رکھتا ہے. اس لیے اولیاء بھی ساری زندگی عبادات کر کے بھی, سارے وظائف و نوافل کر کے بھی, جب بندہ محب کے مقام پر ہوتے کہ خود محب ہو جاتے تو کہتے ہم نے ساری زندگی کچھ نہ کیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات ذہن میں آ رہی ہے. آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا سیدہ آپ کتنی اچھی تھی, رب نے آپ کی برات کے لیے قرآن میں آیتیں اتاری. اب سیدہ کا مقام محبت دیکھیں, فرمانے لگی کاش عبداللہ میں نسیہ منسیہ بھولی بسری ہوتی, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہ ہوتا, میں اس قابل کہاں تھی کہ مالک مجھ سے کوئی ایسا کرم کرتا. یہ اس کی رحمت, اس نے اپنے محبوب کے صدقے مجھے سب کچھ عطا کیا. یہ اور یاد رکھیں حضرت سیدہ سے بات میں آسانی لگی. سیدہ سے پوچھا بتائیں. آقا سے انہوں نے عرض کی آقا اللہ ہر ایک کا حساب لے گا نا, اس کے لیے حساب لینا آسان ہے. فرمایا حساب ہر ایک کا ہوگا,
جملہ سننا ہے غور سے، حساب ہر ایک کا ہوگا، مگر جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جس کا آڈٹ شروع ہو گیا، بتا بھائی یہ سانس دی تھی یہ یہاں کیوں ضائع ہوئی، یہ پیسہ دیا تھا یہاں ضائع کیوں، جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ پھنس گیا۔ اور جس کو رب نے کہا اچھا بس شرمندہ ہے، جزدیدہ ہے، جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں جھکی ہیں، مالک سے ڈر رہا ہے، اور آقا کی طرف توجہ بھی، آقا آقا کرم فرمائی، بس یہ ذہن میں آنے کی بات، جس کو رب نے کہا وہ ایسے پیش ہو گئے، فرشتے نامہ اعمال پیش کریں، وہ جاننے دیکھنے کے باوجود کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب شفاعت کی جو اقسام ہیں، شفاعت کبرا، پھر شفاعت مسلمین العامہ۔ دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ شفاعت مومنین کی ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نسبت رسول نے کیا فائدہ دیا، کئی ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، اس لیے قرآن بھی ہر ایک سے نہیں پڑھا جاتا، قرآن ان سے پڑھا کریں جن کے پڑھنے سے اور سننے سے محبوبوں کے بارے میں عقیدہ مضبوط اور اچھا ہو، یہ ذہن میں رکھنے والے۔ قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، جو میرے محبوبوں کا نقش نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے میں اسے گمراہی کی سزا دے دیتا ہوں۔ آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں عیسائی جو ہیں، چلیں یہ بدبخت مرزا ہی لے لیں، یہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے کتنی چیزیں لیتے ہیں، ختم نبوت پر اختلاف بھی قرآن کی آیتوں سے لائیں گے، تو وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کر دیا۔ عیسائیوں کو لے لیں، یہودیوں کو لے، قرآن آپ کا کئی لوگ پڑھتے ہیں مگر اس میں جو اصل بات اپنے مطلب کی نکالتے ہیں، اس میں نقش نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن میں یہ کمی یہ کمی، اس پر ایک ٹاپک ہے، ٹائم نہیں، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہدی بِهِ كَثِيرًا، وہی قرآن کہتا ہے جو میرے محبوبوں کی شان نہیں ڈھونڈتے ان کے لیے میں ہدایت نور بن جاتا، ہدایت اور نور بن جاتا۔ تو ان نور والوں کے لیے شفاعت کبریٰ آقا علیہ السلام کو رب نے کہا محبوب ان قریب اب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ محمود رب کا لقب ہے، اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریف کی گئی۔ اب محمود رب ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے، کہ سونیا جو میرا اسم ہے نا، جو میری صفت ہے کہ میں محمود ہوں، قیامت میں تیرا مقام ہوگا۔ کیوں؟ کہ سارا جہاں مل کر سب ہی تیرا ذکر کر رہے ہوں۔ کیسے کیسے؟ آقا علیہ السلام کو رب نے کہا محبوب، حضور غمگین ہو جاتے امت کے حال سن کر، دکھ دیکھ کر، تو رب نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ محبوب تو وہ ہے جس کی خاطر میں نے تیرے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے اور تیرے پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے، تیری خاطر سونیا، تیری خاطر، صرف تیری ذات کی خاطر۔ تجھ سے پیار جو ہے، پیار جو ہے، محبت جو ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ جب شراب کے حرام ہونے کی آیات اتری تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا آقا جو شراب پیتے تھے صحابہ کچھ حرام تو نہیں ہوئی تھی، تو ان کا تو وصال ہو گیا، ان کے بطون میں تو شراب موجود، تو ان کا کیا بنے؟ رب نے آیت قرآن میں اتاری اور کہا نہیں، جو پہلے کر چکے حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہ اس زمرے میں نہیں آتے، وہ پاک ہیں۔ حضور کو اتنی بھی رب کو محبوب کی تکلیف گوارا نہیں ہے، اذیت گوارا نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات۔ تیسرا، اب شفاعت کبریٰ، سب سے پہلی شفاعت کا حق رب باری تعالیٰ سے قبر میں لیا میرے محبوب، قبر میں، یہ شفاعت ہی ہے کہ کہا مالک اگر تجھے نہ مان سکے تو کچھ کہنا نہ، تیرے دین کے بارے میں سوال و پہچان نہ سکے تو کچھ نہ کہنا،
मालिक मेरे बारे में पूछें और जानकर बता दें कि मुस्तफ़ा है तो बख्शे जाएंगे। रब ने भी कहा सोनिया मुझे अपनी भी परवाह नहीं कि मुझे माने, कोई बात नहीं, मेरे इस्लाम और दीन के बारे में भी ना बता सके तो बचत मुमकिन है, मगर ये गवारा नहीं तेरे कहलाए भी और तुझे न जाने। कंपल्सरी क्वेश्चन तू है। पहली बात कि जब तेरी ज़ियारत हो, आका इस्लाम ने कहा कब्र में 3 सवाल हम हदीस में पढ़ते हैं, और इमाम बुखारी लिख ले, इसको याद कर ले। इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस आपने, जिन्होंने हर नमाज हर हदीस लिखते तो हदीस लिखने के बाद 2 नफल पढ़ते, 2 नफल पढ़ते, और 2 नफल पढ़ने के बाद फिर अगली हदीस लिखते। लगता था नफल पढ़कर मुराकबा करते, जब इज़्न मिलता तो अगली हदीस लिखते। ये इमाम बुखारी का मुकाम रूहानियत। अब दूसरी तरफ वक्त नहीं, फिर और फिर आप ये शान 2 रकतों में 7000 हदीसें भी अगर हों तो हर रकत हर हदीस पर 2 सजदे, चलो 4 सजदे लगाए, 2 नफलों में 4 सजदे, कितने बन गए? 28,000 के करीब, 28,000। अब ये शान है। अब अर्ज कर रहा हूं पूरी बुखारी के अंदर कहीं पर भी इमाम बुखारी 3 सवाल कब्र के नहीं लाए। आधी दर्जन से जायद मर्तबा कब्र के सवालात से मुतल्लिक हदीस लाए, मगर पूरी बुखारी के अंदर कहीं पर भी 3 सवाल लाए नहीं। सवाल ही एक लाए। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात से लेकर आखिरी हदीस कलमतान खफीफतान तक एक हदीस भी ऐसी नहीं जिसमें इमाम बुखारी ने 3 सवाल नकल किए हों। और वो एक सवाल कौन सा? रब के बारे में नहीं, दीन के बारे में नहीं, एक ही सवाल वाली हदीस है। मा इल्मु का बिहाज रजुल, बंदे को कब्र में लिटाया जाएगा और चेहरा मुस्तफा दिखाया जाएगा। 2 चीजें होगी चेहरे मुस्तफा को दिखाने की। इमाम कुश्तलानी ने जिक्र किया, फिर इसको शफाअत को फिर आगे मजबूत रखेंगे तो और लुत्फ आएगा। अब 2 चीजें का, एक मैयत में और मकीने गुंबद खजरा में फासले खत्म कर दिए जाएंगे। मैयत दुनिया के किसी कोने में दफन हो, वहां से मुस्तफा को तक सकेगी, वहां से गुंबद मकीने गुंबद खजरा का चेहरे की ज़ियारत होगी। आशिकों तैयारी करो, आशिकों ये मंजर तैयार करो। शबे मेराज को मेरे मुस्तफा को रब का दीदार मिला था, कब्र की रात मुस्तफा का दीदार मिलना है। कोई तो ताल्लुक पैदा हो मेरे मुस्तफा से। अब उस ताल्लुक में एक नुक्ता दे देता हूं, अगर उम्मती जहां से चाहे मुस्तफा को तक सकता है मैयत होकर भी, तो मेरे मुस्तफा जो महबूब खुदा है, रब ने ये ताकत मुस्तफा को नहीं दी, वो मदीने में बैठ कर जहां चाहे मुझे अपने उम्मती को तक सके। दूसरा नुक्ता, जिसमें मिसाली के साथ आका, असली नहीं, जिसमें मिसाली के साथ आका कब्र में आए, जिस पर आला हजरत ने कहा मेरी कब्र 6 फुट गहरी खोदना। लोगों पूछा इतनी गहरी कब्र? कहा मैं चाहता हूं जब मुस्तफा करीम अपनी शान मुताहिरा के साथ मेरी कब्र अथर में आए, कब्र में आए, तो मैं आका को तक कर खड़ा होकर पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये शान बस वक्त अच्छा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, 1-2 मिनट। तो ये तीसरा सवाल इमाम बुखारी लाए कि बस बंदे ये बता मुस्तफा के बारे में क्या कहा करता था, क्योंकि अगर तूने मुस्तफा को पहचान लिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया, तो याद रख तूने रब को भी जान लिया और दीन को भी जान लिया। और अगर तूने रब को जाना, दीन को माना, मगर मुस्तफा को न जाना, तो याद रख तुम्हें कुछ नहीं कमाया। इसलिए आशिके आला हज़रत यूं पुकार उठे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा
مجھے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جن عاشقوں کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے پھر آقا کی زیارت ہو تو پھر عاشق ایسے بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا کیا دنیا والے حواس میری قبر میں واپس آ جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آقا پھر مجھے فکر نہیں ہے، میں تو فرشتے کا منہ کنکر سے بھر دوں گا۔ جب وہ پوچھے گا رب کون ہے تو میں کہوں گا مجھ سے پوچھتا ہے کہ عمر سے پوچھتا ہے رب کون ہے، دین کیا ہے، حضور کے بارے میں پوچھتا ہے، تو فرشتے کی کیا مجال کہ مجھ سے بات کر سکے۔ ہائے جن کے سائے سے شیطان بھاگے تو فرشتے تو ویسے ہی زیادہ حیادار ہیں، پیار کرنے والے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ نقطہ پہلا بات آقا کی محبت و رحمت کی ہے، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کریں کہ قبر کی پہلی رات حضور کی زیارت ہو۔ پھر شفاعت کبریٰ کا اگلا بیان ہم اگلے جمعے پر رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔